پتر سوچ نہیں سکتا، میری اپنی کئی بار شرطوں سے بحث ہوئی ہے گنبد شریف کو دیکھتے۔ میں ایک دن باہر بیٹھا نا، میں گنبد شریف کو دیکھ رہا، وہ جہاں گنبد شریف کے بالکل اس سائڈ میں جس جگہ کو کوچہ عاشقاں کہتے ہیں، اب انہوں نے وہاں نہیں بیٹھنے دیا، میں وہاں بیٹھا، یہ 17 کی بات ہے، میں نے گنبد شریف کو دیکھ رہا تھا، اس نے پکڑ کے نا مجھے سیدھا کر دیا اور مجھے کہتا سیدھا دیکھو۔ تھوڑی دیر بعد کھسکتا میں پھر گنبد شریف کی طرف ہو، اس نے پھر آ کے نا مجھے پھر سیدھا کر دیا، تھوڑی دیر بعد پھر میں کھسکتا گنبد کی طرف ہو گیا۔ تیسری بار نا اس نے کو تھوڑی بدتمیزی کی، مجھے کہتا کیا باہر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں، جاؤ اندر جا کے قرآن پڑھو، نفل پڑھو، بلکہ ٹھیک ہے کر لیا، جاؤ اب ادھر جا کے عمرہ کرو، کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنے سے۔ میں وہ ادھر نا وہ لگا تھا فاضل مدینہ یونیورسٹی فلاں فلاں، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا بات کر دی، آپ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے کہتا کیا ہوتا ہے دیکھنے سے، میں نے کہا حضرت آج سوموار ہے، جمعرات کو میری مکہ شریف واپسی ہوئی، ٹھیک ہے جی، جمعرات کو پھر ادھر ملاقات ہو، آپ سے جو ہوتا ہے نا اب کر لیں، اور مجھے ذرا صحابی بن کے دکھائیں۔ ظاہر پڑھا دو بھی تھا، مجھے آگے سے کہتا ہے نہیں حضرت صحابی تو بندہ نہیں نہ بن سکتا ہے۔ جی کیوں؟ تہجد پڑھیں، ختم القرآن کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، بنے صحابی۔ نہیں حضرت صاحب صحابی نہیں بننا۔ جی کیوں؟ اس نے کہا صحابی کے لیے دیکھنا ضروری ہے حضور کو، میں تو یہ کہنے ہیں دیکھنے کا کبھی نہیں ہوتا ہے، میں پتہ یہ بات ہوں، لیکن ایک درد رو رہا ہوں، ٹھیک ہے ادھر اس کو بھی دیکھو، لیکن جو حضور کے قلب مبارک میں نکلا کبھی حضور کو، اس کو بھی تو کھول کے دکھاؤ نا۔ لیکن مجھے بڑا ہوتا ہے یار، سارے پاکستانی باہر پردے میں دینے، اندر جاؤ تو سارے قرآن پڑھ رہے تھے، گنبد شریف کو بھی دیکھو، لیکن پتر کبھی کھول کے اس کو بھی دیکھو جو حضور کے قلب مبارک میں اتر آتا ہے۔ اور پھر جو کہتے ہیں نا نانا کا حق ادا کر دیا، پھر امام حسین نے بتایا یہ وہ قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب مبارک پہ اترا تھا۔ حسین پڑھتے تو سارے ہی ہیں لیکن حسین اس کو نیزے پہ، پڑھتے تو سارے ہیں لیکن حسین اس کو نیزے پہ۔ گنبد شریف ہی دیکھو، لیکن حضرت صاحب قدیمت سے نبی شریف سے بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے قرآن کھول کے قرآن کھول، وہ بچی کیا پڑھ رہی ہے حضرت؟ وہ پڑھ رہی ہے قرآن۔ اور سب دوسری حیرانگی کی بات یہ تھی کہ قرآن پڑھ رہی ہے، اور میں حیران تھا کہ اس بچی کو اتنا بھی پتا ہے کہ اس وقت قرآن کدھر سے پڑھنا ہے۔ 5-6 سال کی بچی کو اتنا بھی پتا تھا۔ تیسرا جب وہ قرآن پاک پڑھتی تھی نا، آیات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے، پتا تھا کہ اس کو مضمون کا بھی پتا ہے۔ امی ابو سارے لیٹے، گھر سارا ملبے کا ڈھیر بنا پڑا ہے، اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایسا میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسا بچی نو تو پتہ لگ گیا کہ ہون کی پڑھنا ہے، 77 سال لنگ گئے سانو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ ہون یہ ربیع الاول شریف حضرت گزرنے کو ہے، 18-19 میں ربیع الاول شریف چل رہی ہے، لیکن ہم حسب معمول پچھلی بار کی طرح اس بار بھی صرف یہی پڑھ رہے ہیں، کیا لگیاں نے موجاں ہونے لائی رکھی سونیا چڑی ہوئی گڈی نو، پتہ نہیں شاہ جی نے گڈیاں جو امت نے کدوں باہر کڈنا ہے، شاہ جی پتہ نہیں ہے موجاں جو اس امت نے اسٹیجاں والے نے کدوں باہر کڈنا، فسا چھڑی امت حضرت موجاں۔ اللہ پتر جی کیڑیاں موجاں، کیڑیاں موجاں پتر، کوئی موجاں نہیں، یہ ہم نے ہی بس آپ کو اس طرف لگا دیا۔ پتر وہ قرآن میں صاف کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جیڑا ساڑے رستے تے ٹریا موجاں شوجاں کوئی نہیں عظیم امتحان دا دینا ہے۔ حضرت صاحب ہم نے اسٹیجوں والوں نے آپ کو موجیں سنائی ہیں،
بالکل دور دور تک کچھ ایسا نہیں. وہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے پہ آئے گا میں نے اس کو چیک، میں نے اس کا امتحان. بلکہ حدیث ہے رسول پاک کی، ایک صحابی آ کے کر رہے ہیں سونے محبوب آپ سے محبت ہے، عشق ہے آپ سے، مفہوم ہے. فرمایا دیکھ کیا کہہ رہا ہے. عرض کی اللہ کے رسول محبت ہے. فرمایا پھر فقیری کے لیے تیار ہو. عرض کی سونے محبوب اللہ سے بھی محبت ہے. فرمایا پھر آزمائشوں اور ابتلاؤں کے لیے. اور ہم نے امت کو کیا سنایا ہے؟ میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا حضرت صاحب کچھ عشق کلو دسو. میں نے پتا کی فرمان لگے، فرمان لگے مولوی سلمہ روٹی چھوٹی کھایا کرے شکدہ نام ہی نہ لیں. یہ پتہ نہیں ہم نے امت کو کس طرف لگا دی. وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. امتحان پہلا کا دنال خوف، وَالْجُوعِ امتحان نمبر 2 جو، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ امتحان نمبر 3. پھر آگے کی فرمایا؟ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لیکن اسی امت نو کڑے پاسے لا چھڑے موجہ. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، میرے سٹیج کچھ کہہ رہا ہے. قرآن کیڑیاں موجہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت صاحب چولہا تو بڑا شانوں والا چولہا. آپ فرماتی کتنی راتیں خاندان نبوت پہ اس طرح گزرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل. آپ فرماتی رات کا وقت تھا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا اللہ کے رسول میرے پہلو میں موجود نہیں. حضرت صاحب ایک اور رشتہ بھی تھا نا، ازواج میں بھی تھی، اور وہ ایک جو محبت میں غیرت کا انداز ہوتا ہے. اب فرماتی میں نے خیال کیا شاید اللہ کے رسول کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، باری تو میری. فرماتی میں نے ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک پاؤں کو چھو لیا، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نماز ادا کر دیے میں تیل. اور اسی کیڑے پاسے امت نو لایا لگیاں نے موجہ نہیں رکھی. ہاں پتر اتنی ایک بات سن لو میری، 3 مہینے رسول پاک دے اس پاک کر دے وچ چولہا بلیا نہیں. بلکہ چلیں جی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، سید صاحب سے برکت لے کے ذرا اہل بیت اطہار کے اس پاک گھر کی بھی زیارت کر رہے ہیں. سیدہ کائنات فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی. کنیاں روٹیاں؟ ایتھے ایک بندہ ساڑھے 4 کھاندا ہے، اوتھے پورے گھر لئی کنیاں روٹیاں بنیاں؟ فرماتی ایک روٹی حضرت مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک. آپ فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب میں کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا. دیکھیں اللہ کے رسول پاک بارگاہ وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، کیا پتہ نہیں تھا اپنی شہزادی کے گھر کا حال تھا؟ پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی سونے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک علی پاک، ایک حسن پاک، ایک حسین پاک، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. یہ میری روٹی تھی، کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا فاطمہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اپنی روٹی کا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئے، قبول فرما لی. لیکن سونے محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. لیکن حضرت صاحب اسی پاک گھر کے لیے لکھا ہے جب رسول پاک علیہ السلام نے وصال فرمایا تو آپ کے گھر میں جو آپ کی ذاتی تلواریں پڑی تھیں ان کی تعداد تھی 12. کنیاں تلواراں جی؟ 3 مہینے چولہا نہیں بلیا لیکن تلواراں کنیاں سڑ 12. تو پھر مجھے بتانا یہ امت موجوں والی امت ہوئی کہ تلواروں والی؟ یہ امت لنگر والی امت ہوئی کہ تھی تلواروں والی؟ لیکن بنا ہم نے بنا موجہ والی چھٹی بنا ہسی. اللہ پتر مجھے نہیں پتا میرے سٹیج کیوں ڈرتے ہیں. اللہ باہر میں نے جانا ہے، یہ اگلے مہینے میں نے یورپ کا دورہ کرنا. ڈرنا تو مجھے چاہیے ان باتوں سے، میں نے ادھر جانا ہے لیکن جو ہوئے گی ویکھی جائے گی.
جی مٹھیاں مٹھیاں کھادیاں نے کوڑیاں بھی کوئی نہیں سب ہی کہہ رہا ہے. پتہ نہیں صاحب میرا اسٹیج تلواروں کے نام لینے سے کیوں اتنا ڈرتا ہے. شاہ صاحب کو مجھ سے زیادہ اس بات کا تجربہ ہوگا. اگر یہ جو سامنے بندے بیٹھے ہیں نا، میں علماء یا جو طلباء ہیں جو مدارس سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو نکال کے جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں، مگر ان سے کہوں نا کہ بھئی نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک دے کسے نعت خاندان ہو تو ان کے پہلے بھی وہی ہیں اور ان کے آخری بھی وہی ہیں. کون؟ حضرت حسان بن ثابت. کوئی حضرت صاحب ان کی شان سے انکار نہیں ہے، لیکن پتہ پتر کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ سید الشعراء. نبی علیہ السلام کے زمانے کے جتنے بھی شعراء تھے، جتنے بھی نعت خواں تھے، جو ان کے سردار ہیں، ان کا پتہ نام کیا تھا؟ عبداللہ بن رواحہ. یہ درباری نعت خان ہے اور حضرت حسان پاک سے شان میں سید الشعراء ہیں. لیکن پتہ میرے سٹیج ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ صرف اس لیے کہ صرف نعت خان ہی سن بلکہ تلوار علیہ السلام. شاہ جی نام کوئی نہیں لڑنا، کیونکہ یہ نعت خان بھی تھے، یہ جرنیل بھی تھے، یہ مجاہد بھی تھے اور یہ شہید بھی تھے. حضرت صاحب نام کوئی نہیں لڑنا، کیونکہ جب بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام آئے گا پھر تلوار دا نام لینا پڑنا. ایسے نہیں ہونا نام میرے سٹیج لیندے نہ ہی لیندے. حضور نے حضرت موتا بھیجا تھا آپ کو 3000 کا لشکر دے کے. وہ جو ہوا معاملہ وہ ایک علیحدہ 3000 کا لشکر دے کے نبی علیہ السلام نے موتا بھیجا تھا ان کو. اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو آگے کتنے رومی کھڑے ہیں؟ 1,00,000 رومی کھڑے ہیں. 97,000 وہ تعداد میں آپ سے لڑ پڑے. حضرت 3000 لے کے رومی میں پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے. اور یہ وہ جنگ تھی جس میں سب سے پہلے بطور جرنیل، بطور کمانڈر حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی. اتنا میرے سٹیج تلواروں سے بھاگتے ہیں. یہ صرف تلوار والا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام نہیں. نعت خواں تھے. اگر سیدنا حسان بن ثابت نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي لکھا ہے تو لکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی بڑا کچھ، لیکن انہوں نے نا کیونکہ نہ لو تلوارہ والے. اللہ باہر میں نہیں جانا ہے، یہ کیمرے لگے ہیں، یہ یوٹیوب پہ بیان چڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں ڈر نہیں ہے. صبر نے لنگری کر چڑھائی. اب اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ کوئی دن بھی آئے میری قوم صرف اس کو لنگر کھا کے سیلیبریٹ کرتی ہے. سچ بتاؤ 10 محرم گزر گیا، لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا تم نے؟ ربیع الاول شریف گزر گیا، سچ بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کیا کیا؟ یہ بڑی 11ویں شریف آ رہی ہے، سچ بتاؤ لنگر کے علاوہ اور کیا پلان بنا رہے ہو؟ یہ آگے معراج النبی کی رات آنے والی ہے، بتاؤ لنگر کے علاوہ تمہارا کیا پروگرام؟ کچھ بھی نہیں. دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں. جی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں مانگا. بس گلیاں سجی، لیکن ان گلیوں میں جو گھر ہیں اور ان گھروں میں جو لوگ ہیں وہ سجے. صرف بازار سجے، لیکن بازاروں میں جو دکانیں ہیں اور دکانوں میں جو دکاندار ہیں وہ سجے. وہ اسی لیے تو 132ویں نمبر پہ کھڑے ہیں. اگر آپ خود سجے ہوتے، چلو میں کہتا ہوں حالا اسلام دوسرے نمبر کی اجازت بھی نہیں دے رہا. اسلام کہتا ہے میں بھی پہلے نمبر پہ ہوں، میرے ماننے والے بھی پہلے نمبر پہ ہونے چاہیے. چلو میں کہتا ہوں دوسرا ہی ہوتا کم از کم. صاحب کہاں 1 نمبر، کہاں 132واں نمبر میری قوم کا؟ ایمانداری کے لیے کیوں بس ایتھے کھلوتے ہیں 77 سال تو. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. نہ گلیوں میں جو گھر ہیں ان گھروں میں جو لوگ ہیں نہ وہ سجے، نہ سٹیجوں والے نے ان کو سجانے کے لیے کوئی محنت، نہ بازار سجے اور نہ بازاروں میں جو دکانیں ہیں اور دکانوں میں جو دکاندار ہیں نہ ہی وہ سجے اور نہ سٹیج والوں نے ان کو سجانے کے لیے کوئی محنت. اس لیے دن بدن میں اتر گیا. یہ پچھلی بار جب میں باہر گیا نا تو میں استنبول رکا. انشاءاللہ اس بار پھر جانا ہے کیونکہ صاحبزادہ صاحب بڑا ناراض ہوئے. میری مانچسٹر ملاقات ہوئی ان سے. انہوں نے کہا جی آپ تو کب ادھر آئے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں میری ایک اپنی موج ہے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ آئیں اور آپ نے بتانا ہے. تو میں نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کیا کدھر گئے؟ میں نے سارا بتایا. انہوں نے کہا سب سے بہت مزہ کدھر آیا؟ میں نے کہا جی صحابہ کی تلواریں دیکھ کے. مجھے کہنے لگے جی آپ صرف آ کے آپ نے بتانا ہے، آپ کے لیے ریک کھلواؤں گا، پھر دل کیجئے گا تلواروں کو ادھر لگائیے گا، دل کیجئے گا تلواروں کو ادھر لگائیے گا.
وہ میرا وعدہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اس دفعہ بتا کے جاؤں گا. میں گیا تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا تھا، وہ بھی اللہ نے موقع دیا، بڑا ہی لطف آیا. میزبان رسول پاک کا میں جیسے اندر داخل ابھی سٹارٹ میں تھا، مجھے نہیں پتا ٹپ ٹپ پتھر ٹک گئی اور بڑا ہی مزہ آیا. مغرب کی نماز ادھر ہی ہم نے پڑھی آپ کے ساتھ، ادھر مسجد ہے، بڑا ہی مزہ آیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث نور کے راوی ہیں، ان کے مزار مبارک پہ بھی سلام پیش کیا. وہ پھر توپ کاپی گئے، وہ جو تبرکات ہیں جو نبی علیہ السلام سے منسوب ہیں زیارت کی، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی معاملہ ہونا. سب سے جو آخر پہ آ کے زیارت کی وہ کیا تھی؟ وہ تھی صحابہ علیہم الرضوان کی تلواریں. صاحب کی مزہ آیا. پہلے میں نے نکالا موبائل نا جیب سے، وہ لگا میں ان کی تصویریں لیں، پھر دل نہیں مانا، میں نے کہا میں نے کلک کرنا ہے، اور کلک کرنے کے بعد یہ تصویر کدھر جانی ہے؟ گیلری میں. وہ گیلری میں تو بہت کچھ ہے، بچوں کی تصویریں ہیں، ہونا چاہے تصویر سونی لگ دی نہیں. اور مجھے اتنا بھی موبائل نہیں چلانا آتا کہ میں اس کو کوئی دائیں بائیں کر لیتا، اس لیے میں پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی تو یہ میرا اپنا بھی خراب ہے، تو یہ صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں. اس لیے پتر مجھے سب تو نہیں یاد رہیں، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار کی تلوار، متا میں جامع شہادت. پھر ان تلواروں میں تلوار تھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن ابی وقاص کی تلوار جنہوں نے ایران فتح کیا تھا. پھر ان تلواروں میں تلوار تھی میرے سیدنا صدیق اکبر کی تلوار. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی میرے جناب سیدنا عمر فاروق کی تلوار. پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی پاک کی تلوار. اور پھر حضرت جی واری آئی میرے مولا مشکل کشا کی تلوار. نعرہ حیدری 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 حیدری. امت کو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے اس انداز سے بتائے گئے ہیں کہ امت سمجھتی کہ شاید حضرت علی ملنگاں دے علینا ملنگاں دا حضرت علی پاک نہ کوئی تعلق بھی کو سچا سچا ملنگ دے ٹھیک ہے. باقی پتر تاریخ کہتی ہے حضرت علی اس جنگجو کا نام ہے، حضرت علی اس مرد مجاہد کا نام ہے. حضرت علی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں جنہوں نے اپنی تلوار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی ہیں. اتنے بڑے جنگجو تھے حضرت علی. کون ہے پتر بدر کا ہیرو؟ کون ہے احد کا ہیرو؟ کون ہے خیبر کا ہیرو؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ جہاں دیکھو گے تم ایک کی ذات نظر آئے گی، وہ ذات ہے علی 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 بن گیا. لیکن ہم نے آپ کو حضرت علی اس طرح کے بتائے کہ ارے وہ لنگا دیں گے. اور پھر صاحب اگے جڑی تلوار آئی انہیں پھر مزہ پیک لیول پہ پہنچایا، اور وہ تلوار تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار. پتر کبھی اللہ لے جائے گا نا تو آپ بھی دیکھیے گا، وہ تلوار دیکھنے میں بڑی ہے. اور پھر میں نے کتابوں میں پڑھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا جو وزن تھا وہ تھا 35 کلو 35 kg. بڑے بڑے جوان ہیں جی پاکستان میں، لیکن شاید ہی کو ہو جو 35 کلو کی تلوار اٹھائے پھر گھمائے پھر چلائے پھر سار اڑائے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جنگ احد میں صرف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 کافروں کے سار اڑائے. صرف ایسا 35 کلو دی بخان لے نہیں رکھی ہے، چل رہی بھی حضرت. تو پھر دوسری بات لکھی ہے، اللہ معاف کرے میں یہ شاید جملہ غلط وہ چلتی بھی تھی، پتر اللہ مجھے معاف کر دے، انہوں نے کیوں بخان نہیں رکھنی سی. چلو میں نے آپ کے لیے جملہ بولا، لیکن میں اس سے بھی ادھر ہی توبہ کر لیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے. حضور کے چچا پاک ہیں جی، والی مدینہ ہے بھائی، کل جانا ہے مدینہ ہے، میں یہ دیکھ تو ساڑھے لوگی ہے، میں ادھر ہی معافی مانگ لیتا ہوں. ایسا انہوں نے کیوں اس طرح کو کام کرنا. اور دوسرا لکھا کہ پتر آپ ایک تلوار سے نہیں لڑتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، آپ 2 تلواروں سے لڑائی کرتے تھے. اور پتر 70 کلو تھے، آپ 3 تلواراں دا وزن ہے. اور پھر لکھا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے چچا جان اتنے جنے تھے، اتنے جوان تھے. لکھا جب گھوڑے پہ بیٹھا کرتے تھے تو قدمین مبارک زمین کو لگا. اس لیے تو پھر پتر جب شہادت ہوئی تو پھر وہ الفاظ بیان کرنے کے لیے اتنا کلیجہ چاہیے جو رسول پاک کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے.
اپنے چچا کو دیکھ کے، کیونکہ پتر صرف شہادت نہیں ہوئی، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، پھر مسئلہ کیا گیا، ناک کٹا، کان کٹے، لیکن کیونکہ ہم اس پہ کوئی کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلا سارا کچھ چھوڑ دیتے، اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائیں بھی خود اللہ کے رسول حضرت، تو پھر ہم تو ادھر ادھر کوئی کلام نہیں کر سکتے، ہم نے تو پھر چپ رہنا ہے، ہم نے پھر ادھر نہیں بولنا کوئی، اس لیے لیکن سارا کچھ ہی ہوا ہے، لیکن کہ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تو پھر سلیمان مصباحی کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ چپ بھائی اتھے نہیں بھائی بولنا، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولنا بھائی، جن کو رسول اللہ معاف کر دیں حضرت، تو میں بھائی کون ہے ایتھے تے پتر ہے، تو گلی یہ کہ لنگنا بھی پوک پوک کے تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوا اور تو گیا، یہ بڑی اوکھی گلی ہے، پوک پوک لنگنا اس گلی میں کلام ہی نہیں کوئی، جب رسول پاک نے معاف کر دیا پھر تو ایویں یہ ہے وہ ہے ایسے۔ وہ لکھا جب جنازہ ہوا نا شہدائے احد کا، سب سے پہلا جنازہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا، جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ اٹھانے لگے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے چچا کو رہنے دیں، ہاں ایک ایک شہید لاتے جاؤ، جنازہ ہوتا جائے اور اٹھاتے جاؤ۔ سب کا جنازہ ایک بار ہوا، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 72 بار ہوا، لیکن بس پتر امت یہ تلواریں بھول گئی، اور امت کو یاد رہ گیا لنگر اور موجے۔ اللہ کرے میرے سٹیج خود بھی ان موجوں اور لنگروں سے نکل آئیں اور اس امت کو بھی نکال دیں اور واپس آئیں ہم اسی طرف جو ہونا چاہیے۔ دیکھنا صاحب شاہ جی عالمی حالات کیا بنا کھڑے، میں اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ کرے ایسے نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو، لیکن پتہ نہیں شاہ جی کس دن یہ خبر کانوں نے سننی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو، لیکن کوئی حضرت ہمارے سٹیجوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، ہونا ہی ہونا شاہ جی، ہے کوئی ان کو روکنے والا؟ کون روکے گا؟ تسی میں لنگ رہی ہے، تسی تو میں روکاں گے لنگ رہی ہے جنہیں ردی دنیا دے پیسے دیں گے، آپ اور میں روکنے جائیں گے؟ کس منہ سے روکیں گے آپ اور میں؟ ہیں ہم اس پوزیشن میں کہ ہم روکیں گے؟ سڑکیں آپ کی بک چکی ہیں، ایئرپورٹ آپ کا بک چکا ہے، موٹر وے آپ کی بک چکی ہیں، ادارے آپ کے بک چکے ہیں، آپ کے ادارے جو کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی بکنے والے ہیں، پھر آپ کو قرضے ملتے ہیں، بیچتے بیچتے پتہ نہیں یہ سلسلہ آخر کہاں جا کے رکے گا، آخر پہ ہم نے کیا بیچنا ہے، پھر ہمیں کو قسط ملے گی؟ ہے ہمارے سٹیجوں کو کوئی اس بات کا خیال ہے؟ ہم نے امت کو اسی طرف لگایا ہوا ہے، لگیاں نے موجہ، اور مصباحی تیریاں لگیاں نے منوسا پرچیاں تینوں ہونڈیاں نے، باقی کدو موجہ لگیاں نے، بتاؤ کس کو موجے لگی ہیں؟ کہاں پاکستان کھڑا ہے حضرت صاحب؟ چپا چپا کونا کونا پاکستان کا بک گیا، اور دعا کرو مصباحی کو ہوش آ جائے، جو لالچ کی پٹی اس کی آنکھوں پہ بند گئی ہے یہ کھل جائے کہیں، اس کو ویلوں کے علاوہ بھی کچھ اور نظر آئے، دیکھو پاکستان کدھر کھڑا ہے۔ حضرت صاحب پورا ربیع الاول گزر گیا، ہم پہ کوئی اثر نہیں تھی، ہم پچھلے سال جدھر تھے آج بھی ادھر ہی، کچھ نہیں بدلا ہمارا۔ عالمی حالات کیا بنے ہیں، ملکی حالات کیا کھڑے ہیں، حالات کیا کدھر ہیں، فکری حالات کیا کھڑے ہیں، مسجدیں ہماری ویلی پڑی ہیں، مسجد نوحہ کو نہ ہے کہ نمازی نہ رہے، فجر ویلے جاؤ حضرت رون آتا ہے، 5 نمازی 6 نمازی 7 نمازی 8 نمازی، میں اتنے بڑے مجمع کا کیا کروں؟ شاید آپ کو اتنا بڑا مجمع خوشی دے گا، مجھے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے رتی خوشی نہیں اتنے بڑے مجمع، کیونکہ مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن مصباحی صاحب اتنے لوگوں کو فجر میں بلانے میں کامیاب ہوگا۔ فیل ہے یہ اپنی محفلوں کو اتنے لوگوں سے موازنہ نہ کرو، اگر اس کا موازنہ کرنا ہے تو فجر کے نمازیوں سے موازنہ کرو، پھر حاصل ضرب جمع تقسیم نکالو، پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کی محفل کامیاب ہے یا آپ کی محفل ناکام۔ اچھا مصباحی صاحب پاگل ہی ہو گئے، آگے جا ہی نہیں رہے، وہ یارا سچ بول یا میں ویلا لب جاندی نے، کیوں تو دل چھوٹا کر، جو یاویاں مار رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، دین کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، وہ اپنے سٹیجوں سے وہ ان کو خالی نہیں جانے دے رہے، تجھے خالی جانے جائیں گے۔ اور حضرت صاحب یاویاں ماریاں صرف نوٹ لب دے جے کہ حق سچ بیان کیتے ہیں، دل بھی پیرن چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات دعا کریں مصباحی صاحب کو سمجھ آ جائے، یہ دعا کریں یہ بات مصباحی صاحب کو سمجھ آ جائے۔
حضرت صاحب کیمرہ لگا ہوتا ہے، کچھ باتیں وہ بھی ویلا سی حضرت صاحب، میری ماں میرے نکاح دا شوق لے کے مر گئی حضرت، رشتے کوئی نہیں کرتا، مولوی جو سائیں کو مسئلہ سائیکل ہندی سی میری ماں میرے بیاہ دا شوق لے کے، کیونکہ مولوی سائیں کو مسئلہ ہے جی، سائیکل سی لوکاں دے نزدیک میرا کوئی مستقبل نہیں سی، میں آپ پہ بھی روٹیاں مانگ کے کھانیاں دے نال انہاں دی دین دی حضرت صاحب جس طرح وفا کرنی سی ہوئی ہے، یہ میرے کو بھی کوئی نہیں، لیکن میں تھوڑی جی کوشش کی تھی، میں تانوں دساں حضرت صاحب کس لیول دے بندے نے مینوں آفر نہیں کی تھی کہ حضرت صاحب ساڈی بچی نہ پھر نکاح کر، قسم اٹھا کے اسٹیج پہ کیمرہ لگا، میں کسی کا نام نہیں لینا، آپ جس کو سوچ سکتے ہو کہ شاید اس نے مصباح صاحب کو کہا ہوگا، اس تو بھی اتنے جا کے کبھی سائیکل تھی حضرت صاحب گزرتا ہوں، کوئی لینڈ کروزر کی چابی لے کے کھڑا ہے، کوئی ریوو کی چابی لے کے کھڑا ہے، کوئی کسی گاڑی کی چابی لے کے، میں سٹیج پہ بیٹھا، اللہ کی اللہ جی میں وفا کرنی ہوں، میں وفا میرے کو بھی ہوئی نہیں ہے، یاویاں مارنے سے پرچیاں ملتی ہیں حضرت، لیکن جس دن مصباح صاحب نے سچ بولنا شروع کر دیا حضرت، پھر وہ دل لا کے قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن دکھ ہے پتر سب کچھ نہ کچھ لے کے جاندے ہیں، بیچارے کچھ بھی لے کے جاندے نہیں، یہ بیچارے آج بھی ہماری محفلوں سے یہی لے کے جاتے ہیں، لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی کیڑیاں، حضرت صاحب یہودی ریلیاں نکال کر اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں حضرت جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں اس پہ کیا لکھا ہے، خیبر واز یور لاسٹ چانس، مفہوم کیے کہ ایک باری خیبر تسی کھوتا سی، ان خیبر کھونا اسی ہے، لیکن اسی خیبر ہیں کھوان گے کہ تسی خیبر ساڑھے کلو کھو سکو گے، وہ کہہ رہے ہیں خیبر چھین لینا ہے، ساتھ والے بیان ہے نہیں یوٹیوب بری پڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اسی ساڑھے کلو مکہ کھولا، تو وہ کہتے ہیں ابن حشام ضیاء النبی تک وہ نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری ہر کتاب میں لکھا ہے کہ محمد پاک علیہ السلام کے مکہ فتح کرنے سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت پڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، تم نے چھینا تھا ہم سے، اب ہم چھینیں گے تم سے، اور سب اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ایسے نہ ہو، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ دبئی تک آگے دبئی تک تسی ایتھے ہی لگے رہو، لگیاں نے موجاں ہون لائی، تسی موجاں موجاں کہڑو گے تو وہ دبئی تک اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، پتہ نہیں حضرت صاحب اگلا مندر اب ریاض میں بنے گا کہ جدے میں بنے گا، تسی موجاں موجاں کھیڑو رہے لا کے رکھو پاؤں ایسے پاس، لگیاں نے موجاں ہون، اللہ حضرت صاحب وہ شاعر کا مجھے نام بھول گیا، کم و بیش سال 150 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا، ہو سکتا ہے کسی کو یاد آ جائے، میرے بھی ایسے اڑے حضرت 150 سال پہلے اس نے رو کے کہا تھا ہے، خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، فلسطین کے یہ والے حالات تب نہیں تھے، تب یہ والے حالات تب کہا تھا کسی نے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، 100 سال 150 سال والے پہلے اے کہندے رہے، تو 2024 چسی کی لگیاں نے موجاں لائی رکھی سون، وہ 25-30 سال پہلے کسی نے کہا تھا، ہائے ہائے جا زندگی مدینے سے چھونک کے، شاید حضور ہم سے خفائیں منا تھا، اور میں کہنا حضرت صاحب میں ایک بڑا نالائق سا طالب علم، شیر سے تو مجھے بالکل کوئی نہیں، اگر کوئی ہو تو بندہ اس کو کہے یار اے شاید کٹ، تو شاید دی جگہ کوئی اور لا جڑا فٹ ہے، کیونکہ شاید والی تو بات ہی کوئی نہیں، میں علماء سے نہیں، میں یہ ادھر سے لے کر وہ آخر تک جو بندہ بیٹھا ہے، رکھو اپنے دل پہ ہاتھ اور سچ بولو، کیا دل کہتا ہے کہ رسول پاک ہم سے خوش ہیں، رکھو سارے اپنے دل پہ ہاتھ اور بولو مجھے دسو، بولو، کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کسی سے سنا تھا، رکھو اس پہ ہاتھ بولو یا رسول پاک ہم سے خوش ہیں، راضی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے کوئی، لیکن بس لگیاں نے موجاں ہونا، جا زندگی مدینے سے جھونک کے ہوا کے لا، حضور ہم سے خفا منا، اللہ حضرت صاحب میں بس اتنا ہی کہوں گا پتر،
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی تاڑ، اس گھر کو آگ لگ گئی کہیں کے چراغ، یہ تے بچارے لین آئے نہیں، اسی انہوں دے کے ککھ نہیں ٹھور دے، کدی سجی لات چک لو تے کدی کھبی چک لو تے کبھی سجی بان چک لو تے کدی کھبی چک لو، یہی چلتا ساری رات۔ یوسف سے لے کر اب تک تو نے کتنی بار ان کا نام مبارک لیا ہے، سب کو اپنا اپنا پتا ہے، اب نہ یہاں سے اور نہ اللہ پتر بات یہاں تک نہیں رہنی چاہیے تھی، بلکہ بات تو اس سے آگے بھی جانی چاہیے تھی۔ وہ حضرت شاہ حسین نے کہا تھا نا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کو تو ہے۔ ہم نے کیا روم روم تک لے کے جانا تھا، ہم تو یہاں سے بھی بھولے بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے بھی اسی پتر کوشش کرو، بڑا وقت بڑا زمانہ گزر گیا، یہاں بھی پکاؤ اور پھر یہاں سے یہاں تک کھاؤ۔ حضرت صاحب 35 والے بھی بیٹھے ہیں، 25 والے بھی بیٹھے ہیں، 40 والے بھی بیٹھے ہیں، 45 والے بھی بیٹھے ہیں، بڑا طویل سفر ہے 45 سال، ہم 45 سال کا طویل سفر تو کر گئے لیکن زبان سے دل تک کا سفر نہیں کر سکے۔ اللہ یہ کوئی زیادہ سفر تو نہیں، یہ دیکھیں نا اب پتہ نہیں ادھر ہے یا کدھر ہے، جدھر بھی ہے کہیں آس پاس، اگر آپ چھوٹی انگلی ادھر رکھیں نا تو یہ لو، ہم اردو میں کہیں تو بالش اور پنجابی میں کہیں تو ایک گٹھ سفر نہیں کر سکے، اس زبان سے کوئی دل دور تو نہیں تھا، لیکن ہم نے سفر کیا نہیں کوئی بھی، لیکن اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اب فرمارے باقی تو ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں ان کی یاد نہ ہو، وہ دل تھوڑا ہوا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ لیکن ایسا پتہ نہیں وہ لوگوں کو کیا گیا ہے، سن کے سنا کے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑتا ہے، نہ آپ نے پوچھا اور نہ پھر ہم نے کبھی بتایا، بھی اور کاموں میں پڑ گئے، لیکن دکھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مصباحی صاحب بھی انہی کاموں میں پڑ گئے۔ اب مصباحی صاحب نے بھی تعویذوں کی فوٹو کاپیاں کرا رکھی ہیں، سارا دن بانٹتے رہتے ہیں، جو مصباحی صاحب کا کام تھا وہ مصباحی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھا، بھول گئے حضرت۔ اب دیکھ نہیں رہے حضرت چل کیا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر دوسرا بندہ تو حضرت وظیفے بتا رہا ہے، وہ والا وظیفہ، وہ والا وظیفہ، ایسے والا وظیفہ، ویسے والا وظیفہ، ہاں جی یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا، ایسے کرو تو ایسے ہو جائے گا، بلکہ اخیر ہی ہو گئی ہے حضرت۔ آپ بھی پوچھنے میں اخیر کر گئے، میں بھی بتانے میں اخیر کر گیا۔ وہ زیادہ تر تو حضرت میں اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ڈاکٹر توقیر صاحب یا رانا شہزاد صاحب یا کوئی اور بھائی ہو تو وہ چلاتے ہیں، پھر میں کبھی کبھی اپنا موبائل دیکھ لیتا ہوں۔ تو میں اس دن بیٹھا تھا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، تو وظیفہ کاہے کا چل رہا ہے محبوب قدموں میں، میں حیران رہ گیا یہ ہونے کیا لگا ہے۔ علماء کا ایک جمع غفیر ہے ماشاءاللہ، میرے علم میں نہیں تھا کہ سید صاحب ہیں، کیونکہ دوپہر کو بھی ان کی زیارت ہوئی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اچھا بولتے ہیں، اللہ ان کے حسن میں اور اضافہ کرے۔ سارے سیانے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ حضرت یہ جو محبوب ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں، یہ واقعتاً محبوب ہی ہے نا؟ کیونکہ حضرت یہ تو میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ محبوب قدموں میں، اور وہ محبوب کدھر سے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ محبوب کے قدموں میں تو بیٹھنے کی بندہ خود خواہش کرتا ہے، اس لیے حضرت عنوان ہی بتا رہا ہے کہ دال میں کالا نہیں، دال ساری کی ساری کالی ہے، کیونکہ محبوب کبھی قدموں میں ہو سکتا نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جس کو آپ اور میں قدموں میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ حرص ہے، وہ میری ہوس ہے، وہ میری ادھر کی گندگی ہے، وہ میری ادھر کی خرابی ہے، وہ ایک جسم کی بھوک ہے، کیونکہ محبوب کبھی بھی قدموں میں ہوتا نہیں ہے، بلکہ محبوب وہ ہے کہ جس کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے۔ اس لیے پتہ لگ رہا ہے کہ دال نہیں کالی، دال میں کالا نہیں، دال ساری کی ساری۔ چلو اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ حضرت محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے آج کل بتایا کیا جا رہا ہے، محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں قرآن کریم کی آیات۔ میں حیران رہ گیا یہ ہو کیا رہا ہے،
اور پھر پتر میں اس ماحول کو دیکھ کے بس اتنا ہی کہوں گا کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کون سا بتایا جا رہا ہے؟ قد شغفہا حبا. ساری ٹک ٹک بھری ہے، ساری فیس بک بھری ہے، ساری یوٹیوب بھری ہے. اللہ حضرت صاحب مجھے بھی پتا ہے کہ قد شغفہا حبا پڑھنے سے محبوب قدموں میں آنا کوئی، لیکن ایک کام ہو جائے گا. جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے میرا $1، اللہ مجھے پتا ہے کہ قد شغفہا حبا پڑھنے سے محبوب قدموں میں آنا نہیں. بیٹا کیا قرآن ان کاموں کے لیے؟ بلکہ بیٹا قرآن تو ان کاموں میں ان کے لیے ہے کہ اگر دل میں کوئی الٹا سیدھا محبوب آ ہی گیا نا تو آپ قرآن پڑھو. قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس محبوب کو آپ کے دل سے نکال کے باہر کرے گا اور آپ کے دل میں محبوب حقیقی کو لے آئے گا. قرآن ان کاموں کے لیے ہے، قرآن ان کاموں کے لیے. مجھے بھی پتا ہے کہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے یہ کام ہونا، لیکن یہ ہے کہ ویو پکا، اور ویو پکا ہونے کے بعد پھر $، کیونکہ ہو نہیں سکتا حضرت اوپر لکھا ہو محبوب قدموں میں اور میں دیکھے بغیر آگے گزر جاؤں گا. کیا میرا نوجوان اور کیا 40-45 والا اور کیا میرا بابا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ تقریباً ہر دوسرا بندہ تو اسی بیماری میں مبتلا ہے کہ محبوب. باقی پتھر اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. میں اتنا کہوں گا اس کونے سے لے کر وہ آخری کونے تک جو بندہ بیٹھا ہے، پتر پہلی گل تو میرے لیے بھی دعا کرو اللہ میں نے بھی بچا لے. میں تیرے لیے دعا کرا گا اللہ تعالیٰ. لیکن پتر کبھی قرآن کریم کو اس کام کے لیے پڑھنا نہیں. علماء دائیں بائیں کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں. میرا قد پتر بہت چھوٹا ہے کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں. اللہ قبلہ مفتی اکمل صاحب کو سلامت رکھے، اللہ قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کو سلامت رکھے، اور جتنے بھی ہمارے مفتیان کرام ہیں اللہ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. فتوے وہ دیتے ہیں انہی پہ جچتے ہیں حضرت. میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یہاں میں بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے کبھی محبوب قدموں میں لانے کے لیے قرآن پڑھانا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گے، کیونکہ قرآن ان کاموں کے لیے نہیں. بلکہ میں پیچھے بھی کیا کیا ہے کہ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نا گٹے میں درد تھی، تو آپ نے نا وہ اصول شفا کے لیے کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے نا اپنے گٹے پہ پھونک، تو لکھا آپ نے جب پھونک ماری تو آواز آگے سے کیا آتی ہے، اور جنید ہوش کر اب ہمارا نام اپنے گٹے پہ بھی پڑے گا. اب کیا ہمارا نام اپنے گٹے پہ بھی پڑے گا؟ ادھر وہ گٹے پہ پڑھ رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے، اور ادھر قوم کو ہم نے کن کاموں میں لگا رکھا ہے کہ قد شغفہا حبا کس لیے پڑھنا ہے محبوب. آواز تو شاید مجھے بھی آتی ہوگی جب میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتا ہوں. اور مصباحی شرم کر تھوڑی ساری ڈالروں نے کی لگن کر، ڈالروں کے لیے کیا لگن کر، لیکن کیونکہ لالچ نے مصباحی صاحب سے وہ آواز سننے کی طاقت چھین لی ہے. اور جب آپ پڑھتے ہوں گے تو آواز آپ کو بھی آتی ہوگی، وہ بندے کچھ تو ہوش کر کہ ہمارا نام اب عورتیں پھنسانے کے لیے، ہمارا نام کیا بندے پھنسانے کے لیے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. سونا ہے لیکن آپ کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں نے امت کو اپنے لالچ کے لیے کن کاموں میں لگا دیا. اس لیے پتر دکھ یہ ہے کہ جو پوچھنا تھا وہ پوچھتا کوئی نہیں ہے. میرے بڑے حضرت صاحب آپ نے کم و پیش 100 سال ڈیوٹی کی. حضرت صاحب منہ سے 100 ایویں نکل جاتے ہیں تھوڑا عرصہ. 2013 میں آپ کا وصال ہوا، اور اگر آپ کا سیالکوٹ میں کچھ جاننے والا ہوا تو آپ اس سے تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب تک میرے بڑے حضرت صاحب نے جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ ملتی نہیں تھی. لوگ پہلے آ کے بیٹھ جائیں. حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے. میں بڑا آہستہ بولتا ہوں، حضرت مجھ سے بھی کئی گنا آہستہ بولتے تھے. کلام میں ٹھہراؤ ہے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی کئی گنا زیادہ تھا. لیکن پتہ نہیں وہ بابا کیا بولتا تھا، جب بولتا تھا تو دلوں کے تار چھیڑتا تھا. اس لیے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد کے حال میں جگہ ملتی نہیں تھی. پھر اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے، اور بہت محتاط. ہم تو الفاظ ضائع کرتے ہیں
ادھر نہیں بولنا ادھر بھی بول دیتے ہیں اور بے تکا سا بول دیتے ہیں. حضرت ایک لفظ ضائع نہیں کرتے. ایک بار نا سیالکوٹ میں ایک وہ کوئی امیر شخصیت انتقال کر گئی. تو آپ کو پتا ہے ہمارے امیروں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ یہ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے جنازہ پڑھوائیں گے. ان کو کیڑا ہوتا ہے کہ بڑا کرنا. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا شخص آئے جو صالح ہو, نیک ہو, تقوی والا ہو, وہ ہمارے جو ہے وہ مرحوم کا جنازہ پڑھائے اور اس کی وجہ سے وہ میت کی بخشش و مغفرت ہو جائے. ہو سکتا ہے کچھ اچھی نیتوں والے احباب بھی موجود ہوں, لیکن کیونکہ زیادہ احباب کو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سا نام آئے. کیونکہ میں امیر ہوں تو نام بھی کوئی بڑا آنا چاہیے. وہ اس لیے حضرت کو کہا گیا تو حضرت تو پہلے نہیں مانے کوئی, وہ پھر کافی احباب کو بیچ میں ڈالا گیا اور پھر حضرت مان گئے. حضرت بس جی اور اللہ کے بندو کیا کرتے ہو. اچھا نہیں کوئی اور مسئلہ. چلیں جی بس جی اللہ آپ کو سلامت. چلیں جی ساڈے منڈے بھی تے بس بےزتی حرکتاں پہ کرتے جڑا کرنا نہ کام میں کرنا کوئی. چلیں جی بس جی بیٹا بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ٹھیک ہے. تو وہ حضرت کو نا وہ بلوایا گیا, پھر حضرت تشریف لے گئے. تو آپ کو پتہ جیسے ہوتا ہے ادھر بھی حضرت صاحب ظاہر ایک امیر شخص کا جنازہ تھا, وہ لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا تھا. ماشاءاللہ بڑا علمی شہر ہے جی میرا فیصل آباد, قربان جاؤں مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی. میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ ہو تو کلہ شیر بڑا حضرت, لیکن فیصل آباد کے اس باغ میں بڑے بڑے سونے پھول, میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ ہو تو یہ کلہ ہی پھول ہوتا ہے, لیکن بڑے بڑے سونے پھول فیصل آباد کے حصے میں ہیں. تو پتہ نہیں اب حضرت یہ والی کتاب ادھر پہنچی ہے کہ نہیں, یہ جو میری قوم نے مسئلہ پڑھ لیا. چلو میں پوچھ لیتا ہوں حضرت آپ نے بھی یہ والی کتاب پڑھی ہے جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بتا ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. آپ نے یہ والی کتاب پڑھی ہے تو پھر عمل تیرے دے کرن ڈے. ہم نے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا کہیں گے, یہ پڑھی ہے والی کتاب نہیں, پھر عمل تیرے دے جا رہے ہیں. غریب کے جنازے پہ آتا کوئی نہیں اور امیر کا جنازہ چھوڑتا کوئی. اللہ میں حضرت صاحب حیران ہوں ہماری منافقت سے. حضرت صاحب یہاں اگر کوئی بندہ بیٹھا نا میٹرک کیا, اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے. اگر کوئی مڈل والا بیٹھا تو اس نے 8 سال مانگی ہے. اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا تو اس نے 5 سال مانگی ہے. تو دعا تو میرا ایک بار ہی مانگی بڑی ہوئی, لیکن 10 سال ہم نے دعا مانگی. لیکن منافقت دیکھو ہماری دعا اس قوم نے کیا مانگی. صبح ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. حمایت تم نے کیا کرنی تھی, تم تو غریب کے جنازے پہ نہیں جاتے ہیں. منافقت دیکھو میری قوم کی, حمایت تم نے کیا کرنی تھی. حضرت صاحب جنازے پہ جانے سے امیر نے کو تم سے ادھار نہیں مانگ لینا, اس نے کو تم سے رات کا کھانا نہیں مانگ لینا, اس نے کو تم سے تمہاری ویسٹ کوٹ نہیں مانگ لینی, تم سے تمہارے کپڑے نہیں مانگ لینا. حمایت تم نے غریب کی کیا کی, تم تو غریب کے جنازے پہ نہیں جاتے. اتنی بڑی منافق قوم ہے. لیکن پڑھتے کیا ہیں صبح ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. محبت کیا کرنی تھی, جنازے پہ کوئی نہیں جاتا, خود کھولتے کوئی نہیں کرتا. اللہ یہ نہیں کہ غریب کے جنازے کا اعلان ہم نہیں سنتے, لیکن اس اعلان میں ایک نام ایسا ہوتا ہے جو پھر کہتا ہے ٹھیک ہی کیا اللہ رکھا کھوتے ریڑے اللہ فوت ہو گئے. بیٹا ہوں نا کھوتے ریڑے اللہ, پھر کیا کہتا ہے. لیکن اگر یہی اعلان ہو چودھری اللہ رکھا صاحب پٹرول پمپ والے فوت ہو گئے, تو جو پٹرول پمپ ہے اس نے کیا کہنا ہے کہ چل بھائی پٹرول پمپ والا فوت ہو گیا. منافقت دیکھو اچھا نہیں لگتا. اللہ آپ کو بڑی برکت. نبی علیہ السلام نے ایسا ٹھیک ہے اللہ برکتیں دے. مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ حضور کو یہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام تو صحابہ میں بھی بیچ میں بیٹھا کرتے,
ٹھیک ہے بالکل ایزی ہو جائے. یہ ہم نے سارا کچھ شروع کیا ہوا ہے کیونکہ میں اس وقت اتنا کھل کے نہیں بولتا پھر بڑے احباب غصہ کر دیں گے. بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے, ہمیں بالکل حق نہیں ہے کہ ہم انسانیت کی تذلیل کریں. آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں. بالکل ایزی ہو جائے چل ہو جائے. نالے پتر جو انہوں دا نام لے کے گرمی لگنی تے پھر انہوں دا نام لینا چھڑ دینا چاہیے. ایڈی گرمی چھڑ دینا یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنجنے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا. سب کو بڑا لفظ بول کے میں پڑھے نہ جاؤں, میں ایتھو نہیں بولتا پھر میں ایتھو بولتا ہوں. اس لیے آپ بالکل ایزی رہیں. یہ میرا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے لیکن دیکھنا میں نے پھر بھی ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے. کچھ ایزی رہیں آپ, چل ہو جائیں. اللہ آپ کو برکتیں دے. ٹھیک ہے مجھے اچھا نہیں لگتا حضرت صاحب, اللہ برکتیں دے. تو یہ پتر ہماری منافقت ہے لیکن قربان جاؤں جی یہ تو میں روتا ہوں کہ بس حضرت ہم دن بدن پیچھے گئے, ہم آگے گئے نہیں کوئی بھی ایسا. میں وہ میرے ایک بڑے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جاپان گیا حضرت, وہاں کچھ لیکچر وغیرہ تھے. یہ ساڑھے مولویوں والے لیکچر نہیں, کچھ جو ہے نا وہ بڑی سطح پہ لیکچر تھے حضرت, عالمی سطح پہ نا وہ ارینج کیے گئے تھے لیکچر. وہ کہتے ہیں ایک لیکچر میں نے دے لیا, اب دوسرا لیکچر میں نے دینے کے لیے جانا تھا. وہ اگلی جس جگہ میں نے پہنچنا تھا کارڈ میرے پاس موجود تھا. کہتے ہیں میں باہر نکلا, میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نا کارڈ دکھایا, اس نے کہا اوکے. کہتے میں بیٹھ گیا. کہتے جیسے میں بیٹھا اس نے اپنی ٹیکسی کا میٹر آن کر دیا, لیکن کہتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے اس نے ٹیکسی کا میٹر بند کر دیا. میں بڑا حیران ہوں, اس کو کیا مجھ پہ اتنا پیار آیا کہ مجھے فری میں لے کے جا رہے. کہتے کافی آگے جا کے اس نے یو ٹرن لیا اور اس سائیڈ پہ آ گیا اور پھر اگلے یو ٹرن پہ آ کے نا اس نے میٹر پھر آن کر دیا. میں بڑا حیران ہوں کہ جو بیچ والا فاصلہ تھا اس نے یو ٹرن, اس نے میٹر بند کیوں کیا. کہتے اگلے پروگرام پہ میں پہنچا, لوگ میرے منتظر کھڑے تھے. کہتے اترتے ہی وہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا نا, وہ جو جاپانی زبان سمجھتے تھے, میں نے ان سے کہا اس کو روکیں, اس کو جانے نہ دیں. انہوں نے روک لیا. کہتے میں نے ساری بات بتائی اور کہا جی پچھو ہے دیکھو روکے این نے میٹر کیوں بند کیتا, پھر انہیں میٹر آن کیوں کیتا. تو کہتے اس جاپانی نے بتایا, اس نے کہا جیسے یہ بیٹھے نا آگے جا کے یو ٹرن تھا لیکن میں کسی خیال میں تھا اور میں وہ یو ٹرن لے سکا. اب اگلا یو ٹرن کافی جا کے آگے تھا, تو اس میں اس کی غلطی نہیں, غلطی میری تھی, اس لیے میں نے میٹر بند کر دیا. اس لیے میں نے میٹر جب اسی یو ٹرن پہ آیا جہاں سے یو ٹرن لینا میں نے آ کے میٹر آن کر دیا. حضرت صاحب جیسے حضرت بتا رہے تھے وہ واہ بھائی انگے لنگ گئے تھے, سی واہ بھائی, کیونکہ پتر جو ہے بس ہمارا ادھر ہی ہے. کہتے کچھ نہیں کرتے کچھ بس ادھر ہی ہے, وہ میرا کام غریبوں کی. باقی تو پتر پوری قوم ایسے پسے ٹری ہے کہ رگڑا لانے تے غریب نہیں لانے, سب رگڑے غریب کو لگتے ہیں. بل غریب دیتا ہے, سزا غریب کو کرتا ہے, سب کچھ غریب کے لیے. امیر کے لیے کیا ہے؟ امیر کی گاڑی کے نیچے حضرت اگر 7-8 بندے بھی آ جائیں تو ہم اس کو ذہنی معذور بنا کے باہر بھیج دیتے ہیں. غریب دی موٹر سائیکل تھلے بھی کوئی بندہ اپنی غلطی نہ آ جائے تو پورا بازار انہیں کٹتا ہے حضرت. کیا عجیب اندھیر نگری ہے حضرت. امیر کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ جائے تو ہمارا ڈاکٹر حضرت سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ اے پاگل ہے یہ ذہنی معذور, اور اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. اور ہمارے فیصل آباد کے یا سیالکوٹ یا گجرانوالہ کے بازار میں اپنی غلطی سے تیزی سے سڑک کراس کرتا ہوا کوئی غریب کی موٹر سائیکل کی زد میں آ جائے پورا بازار مار پار اس کو. عجیب ہے. لیکن پڑھتے ہم صبح کیا ہیں, وہ میرا کام غریبوں کی حمایت. میں تو کہتا ہوں حضرت بدلو اور سرے یہ پڑھیا کرو, ہو میرا کام غریبوں کو تن کے رکھنا. جو کرن دے وہ کم از کم پڑھو تے یار. فرشتے بھی پریشان, پتہ نہیں فرشتوں کے لیے پریشان کا لفظ جائز ہے نہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ منافق کو کچھ تو شرم ہو یا. یہ کرامن کاتبین بھی کیا کہتے ہیں, کچھ تو شرم ہے یا, پڑھتے کیا ہو کرتے کیا. اس لیے پتر میری خود سمجھ میں نہیں آتا میں یہ کس کا قصور نکالوں کہ
70 साल हो गए पीछे पीछे